یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 اور 111 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں تک کہ جب نا امید ہونے لگے رسول اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، پہنچی ان کو ہماری مدد، پھر بچا دیا ہم نے ان کو جس کو چاہا، اور پلٹتا نہیں ہمارا عذاب مجرمین سے۔ بے شک ان کے احوال سے اپنا حال قیاس کرنا عقل والوں کے لیے ہے، یہ کچھ بنائی ہوئی بات نہیں، لیکن اس کلام کے موافق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور بیان ہر چیز کا، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں پچھلے انبیاء علیہ السلام اور ان کے حالات سے موجودہ لوگوں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے، اس لیے اگلی آیت میں ان کے اس شبہ کو دور کیا گیا، وہ یہ کہ اکثر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب الہی سے ڈرانے کا ذکر عرصے سے سن رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین اسلام کی مخالفت پر اللہ کے عذاب کی وعید سنا رہے تھے، اور اکثر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے سننے سے سمجھتے تھے کہ کوئی عذاب تو آتا نظر نہیں آ رہا، اس لیے ان کی ہمتیں اور بڑھ جاتی کہ کوئی عذاب آنا ہوتا تو اب تک ضرور آ چکا ہوتا، ہم نے اتنی مخالفت کی اور اتنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل ایمان کو پریشان کیا، لیکن کوئی عذاب ہوتا تو وہ ضرور آ جاتا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت اور حکمت بالغہ سے بسا اوقات مجرم لوگوں کو مہلت دے دیتے ہیں، اور یہ مہلت طویل بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی سرکشی اور کفر اور منافقت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پچھلے دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی ایک قسم کی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ جو ہم نے عذاب کی وعید سنائی اور اس کے مطابق عذاب نہیں آیا تو پھر ہمیں جھوٹا سمجھا جائے گا۔ البتہ یہ فرمایا گیا چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے وعید اور عذاب کا کوئی وقت متعین نہیں فرمایا گیا تھا، بلکہ مطلقاً عذاب کا ذکر تھا، اس لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنی طرف سے جو اس چیز کو متعین کر لیا، تو وقت متعین تو اللہ کی طرف سے بتایا نہیں گیا تھا، البتہ انہوں نے ایک مخصوص قرینے سے یہ چیز مقرر کر لی تھی، اسی وجہ سے انہیں مایوسی ہو رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہاں تک کہ ہماری مدد انہیں آ پہنچی، یعنی وہ عذاب
اور وعید جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ کفار پر عذاب آیا اور ہم نے جسے چاہا بچا لیا، یعنی حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے، اس لیے کہ دنیا کے اندر اگر اللہ کی طرف سے عذاب ان کا ہٹ جائے تو آخرت میں تو بہرحال اللہ کا عذاب ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ہمارا عذاب پلٹتا نہیں ہے، جس کا تہیہ کر لیا گیا اور اللہ رب العزت کی طرف سے وعید سنا دی گئی تو وہ دیر بسویر ضرور ان تک پہنچے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور واقعات کے اندر اہل عقل کے لیے بہت بڑی نصیحتیں ہیں۔ اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ قرآن مجید کے اندر جو واقعات مذکور ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ جو گزشتہ آیات کے اندر فوراً ہی مذکور ہوا ہے وہ بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور نیک بندوں کے ساتھ اللہ کی تائید و نصرت ہوتی ہے، کہ کس طرح اللہ رب العزت نے کنویں سے نکال کر تخت و سلطنت کا مالک بنا دیا، اور ذلت و رسوائی اور بدنامی سے نکال کر نیک نامی کی انتہا پر پہنچا دیا، اور ان کے ساتھ مکر و فریب کرنے والے ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ یہ واقعات اور قصے کوئی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی، کیونکہ تورات اور انجیل کے اندر بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اور واقعہ مذکور ہے۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، کسی میں بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے کوئی بھی خالی نہیں رہا، یعنی تمام کے اندر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو ذکر فرمایا گیا ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ قرآن مجید کے اندر چونکہ یہ حالات اور واقعات بھی بیان ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہر چیز کی تفصیل اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کر دی گئی ہے، اور تفصیل سے مراد وہ چیزیں دین میں انسان کی جو انفرادی اور اجتماعی ضرورت ہے، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، سیاست، اس سے متعلق جو احکامات ہیں اللہ رب العزت نے ان کو واضح کر کے فرما دیا ہے۔ اور قرآن ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ قرآن کا ہدایت اور رحمت ہونا تو عام ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ اور نفع وہی اٹھائیں گے جو اس پر ایمان لے آئیں گے، تو یہ ان کے لیے خصوصی طور پر رحمت اور ہدایت بن جائے گا۔ شیخ ابو منصور نے فرمایا کہ پوری صورت اور اس میں درج شدہ قصہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دینا بھی مقصود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی قوم کی طرف سے تکالیف اور ایذائیں پہنچ رہی ہیں، یہ کوئی آپ کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی طرح کی تکالیف جو ہیں وہ پہنچتی رہی ہیں، البتہ انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ان چیزوں کا مقابلہ کیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں غالب فرمایا اور انہیں شہرت اور عطا فرمائی اور کامیابی عطا فرمائی۔ آپ کا معاملہ بھی ایسے ہی ہونے والا ہے، لہٰذا آپ بھی صبر اور ثابت قدمی سے کام لیجئے۔ آیات کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآنی واقعات میں سبق اور عبرت پائے جانے سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی ابتدا میں یہ بات عرض کی گئی کہ قرآن مجید کے واقعات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ترتیب اور اسلوب رکھا ہے کہ محض واقعے کو ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ واقعے کے اندر وہ چیزیں جو عبرت اور سبق اور نصیحت کا سبب ہوا کرتی ہیں، صرف ان حصوں کو ذکر کر کے واقعے کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ چونکہ قرآن مجید کے اندر بیان کردہ واقعات کوئی تاریخی واقعات نہیں ہیں، اور ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد کوئی واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، چونکہ انسانی مزاج اور فطرت ہے کہ کسی واقعے سے بھی سبق حاصل ہوتا ہے، لہذا گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو قرآن کے اندر ذکر کرنا سبق اور عبرت کے حوالے سے ہے۔ لہذا یہ فرمایا گیا کہ ان سے جو سبق اور عبرت حاصل کر لے گا اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کو درست کر لے گا، دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی اسی کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔